اتھارٹی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اگر صاحب میں بس اس میں ایک یہ ایڈ کر دوں کہ شاید آپ نے ہارون رشید کا نام لیا تھا, وہ جعفر منصور کا ہے, ابو جعفر منصور. ابو جعفر منصور, اچھا. ان کے شاگرد مامون, امام مالک کے شاگرد مامون تھے کہ ہارون تھے؟ نہیں, اس کے جو بیٹے مہدی ہے, خلیفہ المہدی, جو ہارون کا ابا ہے, وہ تھے. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو فار کریکشن. جی ٹھیک ٹھیک. تو یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اچھا میں تو سمجھتا ہوں کہ بھئی جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ مسلمان ہے, تو وہ ڈیفینیشن تو میک سینس نہیں کر رہی تھی میں. تو یہ جو بندے ہیں جو دیکھیں, میں نے پہلے ہی کہا کہ اس کا تعلق جو ہے عقیدے سے, عقیدے کے مسئلے پر کوئی اجماع وجماع نہیں ہوتا ہے, وہ فقہی مسئلے پر ہوتا ہے. ایک آدمی اگر اپنے آپ کو, ڈیفینیشن ہے نا, ٹھیک ہے, ایک آدمی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور وہ اس عقیدوں کو مان رہا ہے کہ جو قرآن و سنت کے اندر واضح طور سے آ گئے ہیں, مثلا ایک اللہ کو مانتا ہے, اللہ کے آخری رسول کو مانتا ہے, کتابوں پر ایمان رکھتا ہے, ملائکہ پر ایمان رکھتا ہے, تقدیر پر ایمان رکھتا ہے, روز جزا پر ایمان رکھتا ہے, یہ چند چیزوں تو ہے نا. اس پر اگر کوئی آدمی کہے کہ ہاں میں ان سب چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں لہذا میں مسلمان ہوں, تو سب اس کو مسلمان مانیں گے, کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو فارغ کر دے اسلام سے. لیکن جو کہتا ہے لیٹس سے فار ایگزامپل جو حدیث ریجیکٹرز ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہم حدیث کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہمارے لیے وہ ریلائبل نہیں ہے, تو وہ مطلب وہ اس کیٹیگری سے کیا نکل گیا؟ کیونکہ کہتے ہیں ہم حضور کو مانتے ہیں ہم لوگ, سلیکٹیو حدیث جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط, لیکن ہم اوور آل حدیثوں کو انریلائبل مانتے ہیں, تو وہ بندہ اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ حدیثوں کی حجیت کا, اوور آل حدیثوں کی حجیت کا, یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ حدیث حجت ہی نہیں ہے. حجت کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورس آف اتھارٹی نہیں ہے, حجت نہیں ہے تو پھر ہاں, تو ایسے شخص کو ہم مسلمان نہیں مانتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کا منکر ہے اور وہ تواتر کا منکر ہے, یعنی میس ٹرانسمیشن کا منکر ہوا وہ, اور قرآن کریم بھی میس ٹرانسمیشن سے ہم تک پہنچا ہے. تو اگر کوئی شخص ان حدیثوں کا منکر ہو جائے گا تو وہ قرآن کا بھی پھر منکر ہے, جو کہ جس طریقے سے حدیثیں پہنچی ہیں تواتر کے ساتھ, اسی طریقے سے قرآن بھی پہنچا ہے. تو آپ نے ایک کا انکار کیا اور دوسرے کا اقرار کیا, کس بنیاد پہ کیا؟ اور پھر قرآن میرا ایک آفیشلی لائک کوئی وہ اتھارٹی نہیں ہے جو اس کو کہہ سکتی ہے کہ تم اسلام میں نہیں ہو اینی مور. وہ بس مطلب آپ لوگوں کے اپنی نظر میں وہ ہوگا کہ ہی از ناٹ اے مسلم, لیکن کوئی اتھارٹی, جیسے کہ اگر آپ کسی دوسری چیز میں چلے جاؤ, ایکس کمیونیکیشن جیسے ہوتا ہے, آئی نو مطلب اسلام میں وہ سسٹم نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آسانی کے لیے, جیسے صاحب ایک مثال دے دیتا ہوں, تازہ ترین مثال. مثلا قادیانیوں نے یہ کہا کہ بھائی مرزا جو ہے نا وہ نبی تھا, مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا, ٹھیک ہے, اور اس کی نبوت کو ماننے لگے, اور ایک فرقہ کیا ایک مذہب بن گیا, اور یہ کہا جانے لگا کہ یہ مسلمانوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے. اب اس کے اوپر یہ ہوا کہ ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان تھے, علماء تھے, وہ چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھیں اور کسی بھی علاقے کے ہوں, وہ عرب کے ہوں کہ عجم کے ہوں, ان سب نے اپنے اپنے علاقوں کے اندر یہ فتویٰ دینا شروع کیا کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جو بظاہر شکل بنی ہے نا اجماع کی, یہ کس چیز کے اوپر بنی؟ یہ اس قرآن اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ واضح طور سے لکھ دیا گیا, ٹھیک ہے. اب صرف یہ ہے کہ اس عقیدے کے اوپر کو اپلائی کرنا ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو قادیانی کہہ رہے ہیں, کیا ختم نبوت کے اس عقیدے کے جو قرآن و سنت کے اندر واضح انداز سے موجود ہے اس کے منکر ہیں یا نہیں؟ سب نے کہا منکر ہیں, تو اس پر تو اجماع ہوا, لیکن یہ نہیں کہ ان کے اجماع کی وجہ سے کوئی عقیدے کا اضافہ ہو گیا ہے, صرف اپلیکیشن کے اوپر اجماع ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو پھر لاسٹ کویشچن پھر میں کہہ کے پھر یہ تو لوگ جو کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سیکولر نظام ہونا چاہیے, کہ بھئی اسلام کے بیس پہ ملک نہیں چلنا چاہیے, مطلب سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ کو جو پروموٹ کرتے ہیں, وڈ یو کنسیڈر کہ بھئی وہ بھی قرآن کے خلاف جا رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ بھئی کسی بھی تمہارے سیدھے رائٹ, ہر ایک چیز کو ہم سیدھے جو ہے وہ اس سے نہیں نکالتے کہ جناب ایک دم بس کچھ ہوا اور کھٹ اسلام سے باہر. اس کے درمیان بتیرے درجات ہیں, فسق ہے, زندقہ ہے, فجور ہے. تو ہم ایسے افراد کو جو کہتے ہیں کہ مسلم ممالک میں سیکولرزم ہونا چاہیے, ہم ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج مانتے ہیں, ان کو اہل سنت میں داخل نہیں مانتے ہیں. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سیکولرزم بہتر نظام ہے اسلامی نظام سے, تو پھر انہوں نے اسلامی شریعت کا استہزاء کیا, تب کفر ہوگا. اچھا اچھا, ٹھیک ٹھیک, چلیں ٹھیک ہے, گڈ آنسر تھا. مجھے یہی کویشچن تھا کہ یہ اجماع کا لائک اسٹرکچر کیا ہے, اس کا جس طرح فگر آؤٹ کیا جاتا ہے, اور کس کوئی اتھارٹی ہے جو فگر آؤٹ کر کے کہتی ہے, جیسے کلوننگ اگر آئی فیوچر میں, بہت ساری ایشوز آ رہے ہیں جو اب تو اس کا تعلق
देसी न्यूज़ साहब क्लोनिंग ऑलरेडी आ चुकी है और इस पे हम लोग 1980 से लिख रहे हैं, हमारे फुका 1980 से इस पे लिख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ह्यूमन क्लोनिंग का आगे चल के अगर हुआ, और अब ह्यूमन क्लोनिंग पे ऑलरेडी हमारे फुका ने बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको पता नहीं है, हम लोग बहुत एडवांस हैं। एआई के भी क्वेश्चंस आएंगे आगे चल के, एआई पे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। एआई पर बाय द वे मैं बता रहा हूँ कि मैंने बताया ना फिक़ह एकेडमी का इंडिया में जो फिक़ह एकेडमी है उसमें आने वाले शायद इसी महीने या अगले महीने रमजान के बाद उस पर सेमिनार हो रहा है एआई के ऊपर। तो आप ये समझ रहे हैं कि शायद हम इन मौजूआत से वाकिफ नहीं, कोई ऐसा मौजू जो अभी नहीं है नजर में, आगे चल के होता रहेगा, होती रहेगी। जैसे ही वो चीज ट्रेंडिंग में होती है, बल्कि उससे पहले ही फुकहा अलग अलग फिक़ह एकेडमी के उसके ऊपर डिबेट और बहस मुबाहिसा शुरू कर देते हैं कि इस्लामी गाइडेंस इस पर क्या होगी। ठीक चले मैं निकलता हूं, लेकिन वो आपके बारे में वैसे एक चीज पता नहीं, मुझे ये फीलिंग आती है और खुदा करे कि ये फीलिंग सही हो कि आप इस्लाम में किसी दिन वापस आएंगे इंशाअल्लाह। ये तो मेरी अम्मी भी चाहती हैं। चले एक कहना और एक फीलिंग, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपके हक में हिदायत लिखी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। तो खैर चले वो मैं निकलने से पहले वो जो अभी जो लास्ट कॉलर आए थे उनकी लास्ट कमेंट बहुत इंटरेस्टिंग था, मैं रहा नहीं जा रहा, मतलब उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे। ये जो आपने कहा कि भाई मल्टीपल गॉड का, मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आया इस तरह के, आप कहते हो कि भाई मल्टीपल गॉड नहीं हो सकता क्योंकि आपने आयत दी कि भाई वो एक दूसरे से इख्तलाफ करेंगे, ठीक है ना, तो आई अंडरस्टैंड कि भाई वो कॉन्सेप्ट मेक सेंस करता है। नाउ अगर अस्यूम किया जाए कि गॉड जो है वो परफेक्ट नॉलेज का है और परफेक्ट वो है पावर का, अगर लेट्स अस्यूम 2 गॉड हुआ, फॉर एग्जांपल थॉट एक्सपेरिमेंट है, 2 गॉड हुए, दोनों गॉड के पास परफेक्ट नॉलेज है एंड परफेक्ट पावर है, लेट्स ये थॉट एक्सपेरिमेंट के मुताबिक कह रहा हूँ। नाउ आपका वो जो इतराज है कि वो आपस में इख्तलाफ करेंगे, वो इख्तलाफ खत्म हो जाता है क्योंकि अगर दोनों के पास सुन ले फिर उसको आंसर ठीक है। अगर उन दोनों के पास परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज का मतलब कि परफेक्ट नॉलेज के अंदर तजाद नहीं हो सकता, दे विल नॉट डिसएग्री। आप बोलेंगे क्यों नहीं डिसएग्री कर सकता, मैं कहूंगा कि ये उनका सवाल मुकम्मल कर ले जल्दी। ये उनका नेचर है कि वो डिसएग्री नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आप कहते हैं ना खुदा गुनाह कर सकता है, आप बोलोगे नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? देसी न्यूज़ साहब बाद में ऐसा होता है कि सवाल जवाब शुरू करते हैं ना तो जवाब मेरे जहन में आ जाता है, वो फिर बर्दाश्त नहीं होता मुझसे जवाब देना चाहता हूं, अपनी सवाल चलें ठीक है। अगर परफेक्ट नॉलेज है और उनका नेचर ये है कि वो एक दूसरे से तजाद नहीं कर सकते, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, देखें कुरान करीम ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो है कि लौकान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, कि अगर आसमान और जमीन में इस कायनात में अल्लाह के सिवा और भी माबूद होते तो फिर लफसदता, या आसमान और जमीन फसाद का शिकार हो जाते, यानी तितर बितर हो जाते, तबाह बर्बाद हो जाते। फसाद का लफ्ज है, ठीक है, आपस में इख्तलाफ करेंगे नहीं करेंगे इसका जिक्र नहीं है, ये नहीं है कि आपस में लड़ेंगे वो, ये तो हम जाहिर के हिंदू मिथोलॉजी के अंदर ये इस तरह के मसाइल मिलते हैं तो हम उनको सामने लेकर आते हैं। लेकिन मैं उसको आपको एक और मिसाल से समझाना चाहूंगा। देखें खुदा जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है और जिसके पास एब्सोल्यूट नॉलेज है, जब वो किसी चीज को वजूद बख्शता है ना, तो ये जो वजूद उसको बख्शा है ये दरअसल उस चीज ने खुदा का असर कबूल किया, राइट? वो चीज क्या हुई, उसने खुदा का असर कबूल किया, इसी को हम कहेंगे मुतासिर हुई वो, और खुदा मुअस्सिर हुआ। अब इमेजिन करें कि 2 परफेक्ट बीइंग हैं विद परफेक्ट नॉलेज एंड विद परफेक्ट एबिलिटी पावर, और वो अपना परफेक्ट असर एक चीज के ऊपर जो मुतासिर है डाल रहे हैं, तो वो चीज कभी भी बाकी नहीं रह पाएगी। उसकी एक मिसाल है, उसको हम मिसाल से ही समझ सकते हैं। मसलन आपके पैर में एक जूता है, आप दोनों पैर उस एक जूते के अंदर घुसाना चाहें, साइज एक ही है लेकिन दोनों पैर डालेंगे जूता फट जाएगा। एक कुर्ता है, 2 बंदे एक साथ उसको पहनना चाह रहे हैं, नहीं पहन पाएंगे, कुर्ता फट जाएगा। चूंकि आपकी बॉडी उस कुर्ते के ऊपर या आपका पैर उस जूते के ऊपर असर कर रहा है। एक सांचे के अंदर एक गिलास में अगर आप जितना पानी आ सकता है उतना ही आएगा, अगर आप जग जो कि उस गिलास के ऊपर पानी के जरिए असर कर रहा है उससे डालते रहेंगे तो पानी जो है बाहर आएगा और कभी भी आप पानी पी नहीं पाएंगे सही से। तो खुदा अगर 2 परफेक्ट हों, 2 मुकम्मल नॉलेज वाले हों और वो एक मुतासिर के ऊपर मुकम्मल असर डालें,
تو وہ چیز کبھی بھی باقی نہیں رہ سکتی. اس لیے ایک خدا ہوگا اور یہ کائنات اس کا اثر قبول کرے گی. صحیح ہے. جس طرح آپ کو ہوتا ہے, مجھے بھی بڑا زور سے جواب آ رہا تھا لیکن میں کنٹرول کر مفتی صاحب میں اس میں ایک پوائنٹ دیسی صاحب ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک منٹ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یعنی کہ دو خدا ہو جو ایبسولوٹ پاور, ایبسولوٹ نالج, ایبسولوٹ پاور سب کچھ ہو اس کے پاس, ٹھیک ہے. تو جب دونوں کے پاس سب کچھ ایبسولوٹ مینر میں ہے تو پھر دو ہوا کہاں, وہ تو ایک ہوا نا. نہیں ہوا, اس کے اوپر دو کا اطلاق ہی غلط ہے, اس کو آپ دو مان ہی نہیں سکتے, آپ اس کو دو کہہ ہی نہیں سکتے نا. جو کچھ یعنی کہ پورے کے پورے اس میں یعنی کہ وہ اتنا زیادہ یہ ہے کہ ہم یعنی کہ 0.00 پوائنٹ بھی جو ادھر ادھر نہیں کر سکتے دونوں کے ساتھ, تو پھر ایک ہی ہوا, وہ ایک آئیڈینٹی ہے, وہ ایک وجود ہے. وہ زبردست پوائنٹ حضرت نانوتوی نے حجت الاسلام میں اس کو ذکر کیا ہے, اور انہوں نے ایک لفظ بولا ہے ما بہ الامتیاز اور ما بہ الاشتراک, یہ دو فلسفیانہ لفظ ہیں. تو یہ بات جو عاصم بھائی نے کہی ہے وہ یہ کہ اگر دو ہیں تو دونوں کو ایک کو دوسرے سے کیا چیز ممتاز کر رہی ہے, تبھی تو دو ہوں گے نا, ورنہ دو نہیں ہو سکتے. وہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک نہیں, یہ اچھی بات کی, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو چیز بات کر رہے ہیں نا کہ دو خدا یا اس طرح, یہ کنسیپچول ہے. کیونکہ بھائی نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ نے ایک بات کی نا بھائی دو پرفیکٹ نالج والے ہو سکتے ہیں, تو ہم یہاں سوال ہی کر رہے ہیں, چلو ہم نے تھوڑی دیر کے دو مان لیا, تو آپ ایک کو دوسرے سے ممتاز کیسے کریں گے؟ ممتاز نہیں ہے نا, دونوں پرفیکٹ ہیں. دیٹ مینس دونوں سیم, یعنی ان میں کوئی پرفیکشن فرق نہیں ہے, اور کوئی فرق نہیں ہے, لیکن دو کوئی فرق نہیں ہے, دو کوئی فرق نہیں ہے, لیکن دو سیپریٹ ہیں. فرق یہ ہے کہ دو اینٹیٹیز ہیں. بھائی وہ کیسے پہچانا آپ نے کہ ایک اینٹیٹی ہے اور ایک اینٹیٹی ہے, کیسے پہچانا؟ اس لیے کیونکہ وہ جو ان آور تھاٹ ایکسپیریمنٹ کے کانسیپٹ میں وہ دو سیپریٹ ہے. کیونکہ آپ ان پہ جو تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہی بات کر رہا ہوں کہ دو چیزوں کو اگر آپ نے ایبسولوٹلی سیم بنا دیا کہ اس میں ذرہ بھی فرق نہیں ہے, تو پھر وہ دو نہیں ہے, ایک ہے. لیکن ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دو سیپریٹ ہیں, لیکن دونوں لائک لیٹس سے نالج کے لیول پہ ایک کو دوسرے سے فوقیت نہیں حاصل. اوکے, دونوں کے پاس نالج ہے, بٹ ون از ناٹ گریٹر دین دی ادر. اگر اس طرح کا نالج اس لحاظ سے کہا جائے, کوئی اور وجہ ہوگی کہ جب یہ آپ نے ان کو دو مانا, چلو ٹھیک ہے, علم کی وجہ سے نہیں مانا, کسی اور وجہ سے مانا ہوگا. ایک میں مرضی زیادہ ہوگی, دوسرے میں کم ہوگی, ایک میں قہر زیادہ ہوگا, دوسرے میں کم ہوگا, کچھ تو ہوگا. آپ ایک وہ کمپیئر کر رہے ہیں لیس اور مور کو, لیکن اگر مور دونوں کو ڈفرنٹ کر کے لیکن سیم ڈفرنٹ کرنے کا کیا پیمانہ ہے؟ نہیں, دیٹس اے گڈ کوشچن کہ بھائی ڈفرنٹ کرنے کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے. لائک کوئی نہ کوئی چیز جس سے آپ ڈفرینس کرو گے تو اس میں پھر آپ وہ ہو جائے گا کہ کون سی چیز, مطلب کرائٹیریا کیا ہے کہ کس چیز کو آپ زیادہ یا کم کہو گے. لیکن وہ جو ابھی آپ نے پہلے کہا تھا کہ بھائی کسی چیز پہ اثر کرتی ہے, اب میں کہوں جو آپ نے اگزامپل لی ہے کپ کا اور شرٹ کا, تو پرابلم ہے کہ اس کپس اور شرٹ میں فزیکل لمیٹیشنز ہیں. کیونکہ نہیں وہ بات صحیح ہے, وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, لیکن ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے اندر بھی فزیکل لمیٹیشنز ہیں, چونکہ ہم متاثر ہیں, یہ کائنات متاثر ہے. ہم جو متاثر ہے نا, ہم لوگوں پہ فزیکل لمیٹیشن ہے, لیکن جو گاڈ ہے اس کے پاس تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. تو وہ ایسا کریٹ کر سکتا ہے جس پہ دو اثر ہو سکے. تو اگر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ, اس کا مطلب یہ ہوا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کہ جس کی کوئی فزیکل لمیٹیشن نہیں ہے اور اسی لیے وہ ایبسولوٹ پاور اور ایبسولوٹ نالج والا ہے, وہ دو مل کر ایک ایسی چیز کریٹ کر سکتے ہیں کہ جس میں کوئی فزیکل لمیٹیشن نہ ہو, تو وہ چیز جس کو کریٹ کیا وہ بھی خدا ہوگی. پھر نہیں, جس پہ فزیکل لمیٹیشن کا میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اس پہ اثر کرے گا تو دوسرا خدا نہیں پھر اس پہ اثر کرے گا. اگر وہ دونوں بالکل ہارمنی میں ہیں, وہ لوگ دو خدا اگر ہارمنی میں ہے, کمپلیٹ ہارمنی, الٹیمیٹ ہارمنی, لائک آبجیکٹو ہارمنی, تو وہ ان کے پاس کوئی سسٹم ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ایک چیز پہ اثر کریں اور ان میں کوئی کانفلکٹ نہ ہو. تو دیکھیں بات کانفلکٹ کی نہیں ہو رہی ہے. مثلا دو پیر ایک جوتے میں آپ ڈال لیں تو کانفلکٹ نہیں ہے, اور لیکن obviously بات ہے کہ ہم اپنی کائنات کی تو کوئی مثال دیں گے نا, باہر سے تو مثال لے کر نہیں آؤں گا میں, اس کائنات سے باہر کی جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اسی کی مثال لیں گے, اس لیے یہ مثال دی ہے. صرف میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ دو خدا تصور کرتے ہیں جو اس لیول کے ہیں, تو یہ دونوں ایبسولوٹ لیول کے مؤثر ہیں, یعنی ان کی تاثیر ایبسولوٹ ہے.
اور ہم جو ہیں وہ ایبسولوٹ لیول کے متاثر نہیں، ہماری جو اثر قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ لمیٹڈ ہے. تو ہماری صلاحیت کیوں لمیٹڈ ہے؟ لائک وہ تو ڈیسائیڈ کیا اللہ نے نا کہ بھئی اس کی یہ لمیٹیشنز ہے. وہ ڈیسائیڈ وہ گاڈ کر سکتا ہے کہ اس جوتے کی لمیٹیشن نہیں ہے جس میں 2 پیر نہیں آ سکتے. یہ ایسا ہی ہے سوال آپ کا، جس طرح ہم فیلسی کہتے ہیں کہ کیا گاڈ ایک ایسا پتھر بنا سکتا ہے کہ جس کو خود نہ اٹھا سکے؟ کیا گاڈ اپنا پارٹنر بنا سکتا ہے؟ تو یہ ایک فیلیشیس کویشچن ہے. بالکل ایسا ہی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا خدا ایسی مخلوق بنا سکتا ہے کہ جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ اس کی کوئی لمیٹیشن نہ ہو. چونکہ جیسے ہی آپ یہ کہیں گے کہ ایسی مخلوق کہ جس کی کوئی لمیٹیشن نہیں، تو پھر وہ مخلوق نہیں ہو سکتی. ایک طرف آپ اس کو مخلوق کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی لمیٹیشن نہ ہو. نا دیٹس اے گڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا اور سوچنا پڑے گا. وی ول فگر اٹ آؤٹ. چلیں، تھینک یو ویری مچ. اچھی فگر آؤٹ وہی ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں. ہاں نہیں، وہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، اور میں کچھ اور سمجھتا ہوں. ڈفرنس آف اوپینین اسے ہی کہتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، اوکے. اچھا وہ صاحب، میرا ایک کوئی کویشچن تھا ریلیٹڈ ٹو حدیث جو ابھی بات ہوئی تھی. جب ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آؤٹ ہو گئے کیا؟ جی ہاں نکل گئے. تو اگر کوئی انسان ٹوٹل حدیث کا انکار کرتا ہے تو ہم تو اس کو بالکل کافر کہتے ہیں، مطلب اس کو کفر کیا. لیکن آج کل جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ آئے ہیں جو حدیث کو مطلب اپنے حساب سے جو ہے نا وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. تو اگر کوئی انسان حدیث قدسی کا انکار کر دے تو اس کو ہم کافر کہیں گے؟ دیکھیں، حدیث قدسی کے تعلق سے عوام میں ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا مسکنسیپشن ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث قدسی جو ہے نا وہ حدیث کی موسٹ آتھینٹک قسم ہے. حالانکہ ایسا نہیں، حدیث قدسی فیبریکیٹڈ بھی ہو سکتی ہے. بالکل. کیا؟ کیونکہ حدیث قدسی کیا مطلب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث قدسی ہے. اب ایک بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹا بیان منسوب کر دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے. اب یہ جو حدیث قدسی جس کو آپ بظاہر سمجھ رہے ہیں یہ تو فیبریکیٹڈ ہے. تو کسی بھی حدیث کا قدسی ہونا اس کے صحیح ہونے کی گارنٹی نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا تھا، صحیح حدیث قدسی اگر کوئی انکار کر دے تو جو صحیح ہو، تو جو صحیح حدیث ہے اگر وہ اس کا وہی حکم ہوگا کہ مان لیجئے صحیح حدیث اگر خبر واحد ہے تو اس کا انکار جو ہے وہ کفر نہیں ہے. اگر متواتر ہے تو اس کا انکار کفر ہے، پھر وہ قدسی ہو کہ نہ ہو. صحیح، ٹھیک. اچھا بھائی، اب ہمارے ساتھ ہیں، میں یہ کون ہے بھائی؟ فلسفی ان ڈیپتھ، بہت زیادہ گہرائی لگ رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کیسے آپ؟ بالکل ٹھیک. جی مفتی صاحب، میرا ایک سوال تھا. جی جو یہ ہے نا، آپ مسلمان ہیں؟ جی مسلمان بھائی ہیں. بالکل. اچھا مسلمان ہیں، چلیں ٹھیک ہے. جی 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 گو ہیڈ. جی اصل میں وہ علی بھائی آئے تھے نا، تو انہوں نے وہ کہا تھا کہ جس طرح سے اسکول آف تھاٹ سے مختلف اسلام کے اندر جو حنفی ہے، شافی ہے، مالکی، حنبلی یا دوسرے جو مذاہب ہے، تو مفتی صاحب ان کو ہم یہ جو ہے نا وہ فرقے کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، میں دیکھیں اس موضوع پر میں نے کئی مرتبہ کہا کہ میں بات نہیں کرتا ہوں. عاصم بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر؟ جی فلسفی بھائی، یہ جو ان کے ہم جو بنیادی طور پہ فرقہ جو ہے نا وہ ایک نگیٹو ٹرم عام طور پہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم فرقہ صرف اس کو کہتے ہیں جو ایک نگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ ڈال رہا ہو، یا جس سے ہم اصولی طور پہ اختلاف کرتے ہوں. ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں یاد رکھیں. ہمارے یہاں زیادہ تر وہ نگیٹیولی یوز ہوتا ہے. تو اسی ضمن میں ہم ان تمام مذاہب کو، جو بھی مذاہب تو بہت ہیں جس میں 4 جو ہے جو ویل نون ہے، ان کو ہم فرقہ نہیں کہتے. اس کے لیے ہمیشہ ایک ہمارے یہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مذہب کا استعمال ہوتا ہے. تو ہم ان 4 کو جو ہے وہ مذہب کہتے ہیں، اور یہ 4 جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے مذہب ہیں. اسی طرح اہل سنت والجماعت سے باہر بھی کہ اردو میں مذہب جو ہے وہ دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اردو میں ہم اس کے لیے لفظ مسلک استعمال کرتے ہیں. جی جی، تو یعنی مذہب جو ہے عربی کے اندر ہمارے یہاں وہی ہے جو مسلک اردو میں ہے. تو اردو میں مذہب جو ہے وہ عربی کے اندر جو دین ہے، عام طور پہ ہم دین مذہب دونوں استعمال کرتے ہیں. اتنا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ عام طور سے جو فرقے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو میں تکلف محسوس کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ حرام کہتے ہیں، بعض مرتبہ وہ تکلف محسوس کرتے ہیں. جبکہ حنفی، شافی، حنبلی اور مالکی ان میں کوئی بھی کسی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے میں تکلف محسوس نہیں کرتا ہے.
ٹھیک ہے. اب مثلاً ائمہ حرم ہے, حرم کے ائمہ جو ہیں وہ حنبلی ہیں, ساری دنیا جاتی ہے ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہے. تو ہاں کسی کو ان کے عقیدے سے کوئی مسئلہ ہو وہ الگ بات ہے, لیکن فقہ کی وجہ سے وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب, اور مجھے پتا بھی ہے کہ میں اس پہ اب کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی نہیں دوں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کی جو چینل کا نیچر ہے وہ الاؤ نہیں کرتا کہ میں زیادہ اس پہ یہ بات یہاں پر کروں. یعنی یہ جو میں اصل میں پرسوں ایک یہ کتاب پڑھ رہا تھا, اقتداء صراط مستقیم, یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی, جی, تو انہوں نے اس میں وہ لکھا تھا کہ جو اختلاف ہوتا ہے اس میں علماء نے 2 قسمیں بنائی ہیں, اختلاف تنوع اور اختلاف تضاد. تو اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 4 جو مذاہب ہیں ان میں اختلاف تنوع ہے, اختلاف تضاد نہیں ہے. اس کے لیے وہ لفظ ہے تنوع, اختلاف تنوع اور اختلاف تضاد. تو اس کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ خود ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس اختلاف تضاد کی مثال کیا دی ہے. چونکہ بعض اگر تضاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ہاں ہے اور دوسری طرف نہیں ہے, تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو فقہا کے درمیان آپس میں جن میں اختلاف ہوا ہے. اور اگر تنوع تو اگر یہ مراد لے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ فقہ کے اوپر ہے, اس کا مطلب یہ کہ اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن اگر تضاد سے مراد کچھ اور ہے تو مجھے وہ بتائیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے اور کیا مثالیں دی ہیں. جی یہ جو اختلاف تنوع ہے اس کی مثال نے دی ہے کہ جیسے قراتیں ہیں جس میں صحابہ کا اختلاف ہوا, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یہ اختلاف تنوع ہے. اسی طرح سے جو اذان ہے, اقامت, تضاد کی مثال, تضاد کی مثال نے لکھی ہے کہ جمہور کے نزدیک جو اختلاف کی صورت میں صرف ایک فریق کو درست مانتے ہیں, کسی اصولی یا فروعی مسئلے میں وہ 2 متنافی قولوں کا وجود اختلاف تضاد کہلاتا ہے. لیکن جو لوگ ہر مجتہد کو برسر ثواب مانتے ہیں ان کے نزدیک مذکورہ صورت اختلاف تنوع ہے, تنوع ہے. ٹھیک, بالکل صحیح, بالکل صحیح. مجھے اس کی مثال انہوں نے ذکر کی ہے, مثال یہاں پر تو مفتی صاحب, البتہ تقدیر, صفات اور صحابہ وغیرہ کے مسئلے میں. ہاں تو اب دیکھیں بات آ گئی نا. اب دیکھیے جو صحابہ یا اسی طریقے سے صفات کا مسئلہ ہے, صفات کے مسئلے میں اہل سنت کے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اختلاف اس میں ہے کہ بھائی حقیقی صفات 7 ہیں, 8 ہیں, یا ساری کی ساری صفات حقیقی ہیں, یہ اختلاف ہے. تو لیکن آپ دوسری طرف معتزلہ کو دیکھیں تو معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی صرف اسماء ہیں, نام ہیں, صفات نہیں ہے. اب یہ اختلاف تضاد ہے, ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہیں اور دوسرا گروپ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے, اور اہل سنت کا اس کے اوپر اتفاق ہے. ٹھیک ہے, اس میں چاہے کسی بھی آپ مالکی, شافعی, کسی کو بھی اٹھا لیں, ماتریدی, اشعری, اثری, سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ اس کی صفات ہیں. تو یہ اختلاف تنوع تو ہو سکتا ہے جو ہے, لیکن اختلاف تضاد نہیں ہے, یعنی ود ان انٹرنل. معتزلہ اور اہل سنت کا اختلاف تضاد کہلائے گا. ٹھیک ہے جی, یہاں پر مفتی صاحب یہ مجھے سمجھ آیا کہ ایک تو عقیدے میں اگر کوئی عقیدے کے بارے میں کوئی ایسی بات ہوگی کہ جس میں بالکل 2 کنٹرڈکٹنگ پوزیشنز ہو کسی کی, جیسے آپ نے معتزلہ کی مثال دی کہ وہ مانتے ہی نہیں ہے, وہ خالی اسما کو مانتے ہیں, صفات کا وہ بات نہیں کرتے. اور اسی طرح سے مگر انہوں نے مفتی صاحب یہاں پر صحابہ کرام کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی صحابہ کے بارے میں کوئی موقف ہوگا تو اس کو بھی انہوں نے اختلاف تضاد میں ہی رکھا ہے. ہاں, صحابہ کے مثلا کوئی گروپ یہ کہے کہ صحابہ کی جو جماعت ہے وہ عادل نہیں ہے, وہ صحابہ کی کریڈیبلٹی کا قائل نہ ہو, تو اس کو اختلاف تضاد کہا جائے گا. ٹھیک ہے, کہ جو جی تو مفتی صاحب جو 4 مذاہب ہیں ان میں اختلاف تضاد نہیں پایا جاتا, مطلب یہ مانا جتنے مثالیں ان میں سب میں اتفاق ہے, چاروں میں. کیونکہ نے یہ کہا ہے کہ ایک کو ہم افضل کہہ سکتے ہیں, جیسے اذان کا مسئلہ ہے, نماز خوف ہے, تکبیرات ایدان ہے. بالکل بالکل. اب مثلا رفع یدین ہے, اب نماز کے اندر کچھ لوگ رفع یدین کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کرتے. جو لوگ نہیں کرتے ان کی بھی نماز ٹھیک ہے, جو لوگ کرتے ہیں ان کی بھی ٹھیک ہے. اختلاف اس میں ہے کہ بہتر کیا ہے, افضل کیا ہے. یہ اولا اور خلاف اولا کا اختلاف ہے. اور مصعب انہوں نے جو وہ تعریف کی ہے نا خلاف تنوع کی, اس میں انہوں نے ایک کلوز یہ لگایا ہے کہ جو دونوں فریق کو خطا و ثواب پہ محمول کرتا ہو. تو جو ہماری فقہ ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو بھی فقیہ, مثال کے طور پہ حنفی اگر کوئی رائے دے رہا ہوتا ہے تو وہ اس احتمال کے ساتھ دے رہا ہوتا ہے کہ شافعی صحیح ہو سکتا ہے اور میں غلط ہو سکتا ہوں. جی ہاں, بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, چلیں, صحیح, شکریہ.
چلیے جزاک اللہ بھیا کو. اچھا مفتی صاحب ایک بات, نیچے ہمارے پاس کوئی نان مسلم ہے یا ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ختم ہو گیا؟ ویسے میں 24 منٹ اوپر چل رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہاں اوور ٹائم چل رہا ہے اس وقت. نہیں اصل میں ایک چیٹ سیکشن میں واٹس ایپ کر کے ہیں تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں آئی وانٹ ٹو اسپیک ٹو مفتی یاسر احمد نان مسلم. ہاں تو لے لیں ان کو بھائی, لے لیں. نیچے جگہ اگر ہو کیونکہ شاید نہیں ہے نان مسلم. بناتا ہوں, آئے جلدی آئیں, آپ ہی کو لے لیں گے سب سے پہلے, جلدی آئیں. اچھا میں آخر کے جو کالرز ہیں, اچھا بھائی فلاسفی ان ڈیپتھ آپ ذرا سا اسٹیج خالی کر دیں. چلیں جگہ ہے آپ کے لیے, جلدی سے آ جائیں. بڑا یہ تب سے کہہ رہے تھے I want to talk. چلیں ٹھیک ہے آ جائیں, جلدی آئیں, میں نے آپ کے لیے جگہ بنا دی ہے. جنرل ہندی صاحب کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو ہاؤس فل ہے نا, آج میں کیا کہوں, مطلب کبھی کبھی یہ ہاؤس فل مجھے برا لگتا ہے. اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پیچھے لائن میں لگا کون ہے. اخی مسئلہ یہ ہے کہ اتنا زبردست گفتگو ہو رہا ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ جاؤں, کم سے کم ہنسوں تو صحیح, اور وہ آواز جانی چاہیے ہنسنے کی. تو خیر میں ایک سوال کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر اپنی جگہ لوں گا کہ چونکہ اختلافات کے موضوع پر بات ہو رہی تھی, تو اجماع کو لے کر کے میری نظر میں دو تعریف گزری ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو اجماع ہے ان میں صحابہ کا اجتہاد ہوتا تھا اور اس پر تمام صحابی متفق ہو جاتے تھے, تو وہ اجماع صحابہ ہے. اور کچھ لوگ اس اجماع کو دوسرے طور پر دیکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, دراصل صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات سیدھی معلوم ہوتی تھی. جسٹ اے سیکنڈ بھائی, اگر واٹ نام سے کوئی بندہ ہے تو وہ پھر واٹ لکھ کر آئے یا پھر ہمیں بتائے کامنٹ میں کس نام سے آ رہا ہے, جو کہ جو ہاں نہیں پرائیویٹ چیٹ میں یہی بتا دے, تو وہ کامنٹ میں بتا دے کس نام سے آ رہا ہے یا پھر واٹ لکھ کر آئے. جی جی. تو دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ صحابہ کرام کو جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات سیدھی معلوم تھی اسی مدعے پر, جس مدعے پر کہ ہمیں بظاہر یہاں سے دکھتا ہے کہ وہ جمع ہوئے, اجماع ہوا وہاں پر, اور وہ بات ہم تک ٹرانسمٹ نہیں ہو پائی فار سم ریزن. ٹھیک ہے, تو ہم یہ مان کے چلیں گے کہ ان کو وہ بات معلوم تھی اور انہوں نے وہ فیصلہ لیا اور وہ جمع ہو گئے اس پر, اور اس لیے وہ دلیل ہوئی. تو مجھے بتائیں کیا یہ دونوں ہی باتیں ایگزسٹ کرتی ہے کلاسیکلی, اور اگر نہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی, جو ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ وہی باقی رہے گی. دیکھیں, اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان جو ہوا وہ ظاہر ہے کہ اسی بنیاد پر ہوا کہ ان کو کوئی چیز معلوم تھی, لیکن یہ معلوم نہیں تھا مثلا ایک صحابی کو کہ یہ بات منسوخ ہو گئی, اور وہ اپنے علم کے مطابق اس پر عمل کر رہے تھے اور اس کو پروموٹ کر رہے تھے, لیکن بعد میں جا کر یہ پتا چلا کہ نہیں بھائی یہ تو منسوخ ہو چکا. تو اب جب یہ منسوخ ہو گیا تو انہوں نے اپنی رائے کو بدل لیا اور اس پر اجماع ہو گیا. اس طرح کی بہت ساری مثالیں حدیثوں کے اندر ملتی ہیں. تو یہ جو اب یہ جو اجماع ہوا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرف سے آئی ہوئی کسی ایک بات پر اجماع ہوا ہے, یہ بھی اجماع ہے. اسی طرح اگر مان لیں قیاس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی فقیہ نے کسی نص کو یعنی کسی ٹیکسچوئل ایویڈنس کو سامنے رکھ کر کوئی اجتہاد کیا اور تمام امت نے اس کو قبول کر لیا, یہ بھی اجماع ہے. بہترین. تو پھر بس ایک کلاسیکل اگزامپل میں دیتا ہوں اور اس پہ بتائیے گا اس کو آپ کس طور پر دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ کو چننے کے لیے جو کچھ لوگوں کو مقرر کیا تھا اور یہ حکم جاری کیا تھا کہ اگر اختلاف ہو تو قتل تک کی بات آ گئی تھی, تو یہ ان کا اجتہاد تھا یا پھر یہ اجماع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قول پر تھا جو ہم تک ٹرانسمٹ نہیں ہو پائی؟ کیا کون سی بات, یعنی 6 لوگوں کو منتخب کرنا؟ جی, منتخب کرنے کے بعد ایک حکم دیا تھا نا کہ اگر اختلاف ہو تو جو ایک قتل تک کی بات آ گئی تھی وہاں پہ نا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صحابی جو بھی کہتے ہوں وہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہر حال میں سنا ہوگا. صحابہ کے بارے میں خصوصاً خلفائے راشدین کے تعلق سے تو ہمارا موقف یہ ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ آپ میری سنت پر چلو اور خلفائے راشدین کی سنت پر چلو. یہی وجہ ہے کہ بہت سے خلفائے راشدین بعض مرتبہ
ایسی بات کہتے تھے بغیر خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے کہ اس کو بھی سنت مانا گیا, اور بعض مرتبہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے اور اس کو تو سنت کہا ہی جاتا ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حضرت عمر نے جو کہا تو وہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوگی کہ 6 لوگوں کو جمع کرنا ہے اور اگر نہ مانے تو قتل کر دینا, اس تعلق سے کوئی حدیث ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا اجتہاد بھی ہو سکتا ہے. جی جزاک اللہ, دونوں ہی امکانات موجود ہیں. شکریہ. اوکے چلے بھائی, تو مجھے نہیں پتا کہ صاحب آپ دونوں کا, آپ کا سوال اور آپ کا جواب سر آنکھوں پہ. یہ جنو بھائی نے بات کی تھی ابھی کہ فرنٹ پیج پر اس لیے آیا ہوں کہ تھوڑا سا سوچا کہ کھل کے ہنس لوں. تو مفتی صاحب کیا خیر خیریت ہے؟ کوئی آج بھی کسی کے علم کی وجہ سے چیخیں نکال دی کیا آپ نے؟ نہیں, مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی تھی, جسٹ ٹو انٹرپٹ, کہ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک اینٹی ہے جس کی دونوں کوالٹیز سیم ہیں اور پھر بھی وہ 2 ہے. اس بات پہ مجھے بہت زیادہ فلسفیکل ہنسی آ رہی تھی اور مجھے لگا کہ تھوڑا ہنسا جائے. جزاک اللہ. یہ آپ نے نئی ٹرم نکالی ہے, فلسافیکل ہنسی. جی 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 ٹھیک ہے. واٹس ایپ تو بڑھ گئے نہیں ہوا. ہاں جی, واٹس ایپ نہیں آئے. تو میں لاسٹ کالر لے رہا ہوں. یہ اگر مجھے لگا تو میں ان کو رکھوں گا, ورنہ نہیں. فرحان, کیا یہ لبرل؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب, آپ کی جو پچھلی ویڈیو تھی لبرلزم پہ جو بنائے تھے آپ نے, آپ 50 لبرل ہیں؟ منٹ کی ویڈیو. نہیں, وہ دراصل آپ کی وہ ویڈیو میں نے اپنے فرینڈ کو بھیجی تھی, وہ اپنے آپ کو لبرل مسلم کہتا ہے. تو اس میں جو تھا کہ مرتد کو قتل کرنے کا اگر اسلامک ریاست ہے تو اس پہ اس نے بولا کہ پھر اس حساب سے تو کفار مکہ بھی صحیح تھے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا حکم دیا تھا, کیونکہ انہوں نے بھی بغاوت کی تھی. مکہ میں کون سی ریاست تھی؟ مطلب وہ کہہ رہا تھا کہ ابو سفیان لوگ جو قتل کرنے کے لیے ارادے سے نکلے تھے. نہیں, مجھے بتائیں وہ کون سی ریاست تھی وہاں جو وہ کر رہے تھے؟ وہ اس کا کانسٹیٹیوشن کیا تھا؟ مطلب کوئی ان کے پاس کلام تھا, کوئی کتاب تھی, کچھ لکھ دیا تھا انہوں نے, کوئی کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں تھا. جی اصل میں لبرلوں کی جو عقل ہے وہ گھٹنوں تک پہنچتی ہے, مرتد کی ٹخنوں تک جاتی ہے, لبرل کی گھٹنے تک جاتی ہے, اس سے اوپر آتے ہی نہیں. عجیب لوگ ہیں. اور اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا جو مکہ کے نارمز تھے, کہیں گے یعنی کہ کانسٹیٹیوشن نہیں تھا, وہاں نارمز تھے, ٹھیک ہے, تو جو نارمز تھے کیا اس نارمز کے اعتبار سے جو ہے وہ یعنی کہ جو ان کے یعنی کہ سمجھے کہ شرک کے علاوہ جو دوسرے خیالات تھے, کیا اس کی تبلیغ کرنا جرم تھا؟ یہ بھی ان کو ثابت کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, چلیں صحیح ہے, اوکے شکریہ. اچھا, یہ آفتاب ثنا. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی مفتی صاحب, جسٹ کوئکلی میں نے آپ سے اپنی سمجھ کو کریکٹ یا وہ کرنے کے لیے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ تخلیق انسان کا مقصد کیا ہے, اور ہمیں جو امتحان میں ڈالا گیا دنیا میں بھیج کے, اس کا مقصد جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا خلیفہ چنا ہے. ایک منٹ رک جائیے. او بھائی جی, واٹ صاحب, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, واٹ صاحب کو کہہ رہا ہوں میں کہ دیز گائز ڈونٹ اسپیک نان مسلمس. آپ کے لیے میں نے کوئی 15 بندوں کو نکالا تھا اور ان سے میں بات نہیں کر پایا, آپ کے لیے جگہ بنائی تھی. تو اگر آپ اتنے بڑے نان مسلم ہیں تو آئیں, لیکن اب میرے پاس وقت بھی نہیں رہا چونکہ آپ نے ہی اپنا ٹائم جو ہے وہ کر دیا خالی, تو ہمارا ٹائم بھی ضائع کیا اور وہاں بیٹھ کر کامنٹ بازی کر رہے ہیں. تو کی بورڈ وارئر نہ بنے, یہاں آ کر جو ہے گٹس ہیں تو بات کیجیے گا, ٹھیک ہے. سوری آپ, جی آپ کیا نام ہے آپ کا؟ آفتاب ثنا صاحب. اگر اجازت ہو تو میں اپنی اسٹریم یہاں پر اینڈ کرنا چاہوں گا. آپ آئی نو کہ آپ یہاں تک آ گئے, لیکن اگلی مرتبہ میں آپ سے سوال کروں گا, مجھے اچانک کہیں جانا ہے. جس طرح آپ کی خواہش ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں شکریہ, جزاکم اللہ خیرن. عاصم بھائی بہت بہت شکریہ, بسالت بھائی,
ایکنالج اسلام صاحب جرنو ہندی اور عامر بھائی بھی تھے شروع میں. تو انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے اگلے ہفتے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.